السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 19 سورہ نمل، آیت نمبر 54 اور 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے لوط کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جان بوجھ کر بدکاری کرتے ہو۔ کیا تم لوگ شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو۔ خلاصہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ چوتھا عجیب و غریب واقعہ جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی لوگوں سے بیان کر دیجئے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تمہاری اخلاقی گراوٹ اس انتہا کو پہنچ چکی ہے، اس حد تک تم اخلاقی طور پر گر چکے ہو کہ تم مرد ہی آپس میں بدکاری کرتے ہو، اور اوپر سے بدکاری کرتے ہوئے سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہو۔ اتنی بھی تمہارے اندر حیا نہیں بچی کہ برائی کرتے وقت چھپنے کا تکلف کرتے، یعنی ایک تو تم برائی کرتے ہو اور اوپر سے دکھا کے کرتے ہو۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ جو فعل بد ہے، یہ جو بدکاری ہے، اس کی شناعت اور قباحت کو جاننے کے باوجود تم اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم کتنے برے ہو گئے ہو کہ اپنی حیوانی شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ تم تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو، اور تم ایسا اس لیے کرتے ہو کہ نرے جاہل ہو اور نادان ہو۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے پیدا کرنے والے کا تم پر کیا حق ہے اور کفر و سرکشی کا کیسا برا انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 56۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ اور آیت نمبر 57 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور آیت نمبر 58 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ ان تینوں آیتوں کا، تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ تم لوگ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، اس لیے کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جانا مقدر کر دیا تھا، اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی جو ان ڈرائے جانے والوں کے حق میں بڑی بری تھی۔ خلاصہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی تقریر کا ان کی قوم پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوا، اور سب نے مل کر کہا کہ لوگوں، لوط کو اور اس کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، اور بطور طنز و استہزاء کہا
کہ یہ بڑے نیک اور پاکیزہ لوگ بنے پھرتے ہیں۔ اور جب ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور مسلمانوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور تمام اہل قریہ کو ہلاک کر دیا، جن میں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی۔ اللہ نے ان سب پر پتھروں کی بارش کر دی کیونکہ ان پر حجت قائم کر دی جا چکی تھی اور وہ سرکشی سے باز نہیں آئے تھے۔ آیت نمبر 59 قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ ترجمہ: اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے بندوں پر جنہیں اس نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جنہیں مشرکین اس کا شریک بناتے ہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مجرموں کی ہلاکت اور مومنوں کی نجات کی خبر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور امت محمدیہ کو تعلیم دی کہ جب انہیں اللہ کی کوئی نعمت حاصل ہو تو اپنے رب کا شکر بجا لائیں جس نے اپنے فضل سے انہیں وہ نعمت دی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ دعوت کے میدان میں جب لوگوں کے سامنے تقریر کرنی چاہیں یا کوئی تحریر پیش کریں تو اللہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور انبیاء کرام جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان پر درود و سلام سے کریں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہر دور میں علماء، خطباء اور واعظین کا یہی طریقہ رہا ہے، جب اپنی بات شروع کرتے ہیں تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ نیز اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جنہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان معبودان باطلہ میں کوئی خیر نہیں ہے اور یہ بات کفار مکہ کو معلوم ہے، پھر بھی وہ انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیسی بے عقلی، کیسی جہالت اور کیسی نفس پرستی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے پھر بھی انہیں اپنا معبود مانتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اس طرح سے 19واں پارہ مکمل ہو گیا اور اب 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ نمل ہی جاری ہے۔ تو آیت نمبر سورہ نمل ہے اور پارہ نمبر 20 ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 60 ہے، جس سے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ ترجمہ: یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی ہے، بس ہم نے اس کے ذریعہ بارانق اور خوشنما باغات اگائے جن کے درختوں کو تم نہیں اگا سکتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ راہ حق سے دور ہو گئے ہیں جو اللہ کا نظیر اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلاصہ: معبودان باطلہ کی عمومی طور پر نفی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت مطلقہ کی مثالیں دے کر مشرکین مکہ سے الزامی سوال کیا ہے کہ بتاؤ یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے، ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اور جب ہر سوال کا جواب تمہارے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ سب اللہ کی کرشمہ سازی ہے، تو پھر اسے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود کیوں بناتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے پہلا الزامی سوال یہ کیا کہ ان آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش کس نے نازل کی ہے جس کے ذریعہ ہم نے تمہارے لیے خوبصورت باغات اگائے ہیں۔ تم ان درختوں کو اگانے کی طاقت نہیں رکھتے،
ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں، تو پھر کیوں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ آیت نمبر 61 امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ، یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنائی ہے اور اس میں نہریں جاری کی ہیں اور اس پر پہاڑ بنا دیے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے جس نے یہ کام کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے الزامی سوال کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے یہ کیا کہ اس زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ کس نے بنائی ہے کہ وہ الٹتی نہیں ہے، اپنی جگہ ساکن اور ثابت ہے، نہ ہلتی ہے نہ ڈولتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر رہنا ممکن ہی نہ ہوتا۔ بڑے بڑے پہاڑ کس نے جما دیے ہیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے اور تم آرام سے اس پر زندگی گزار سکو؟ اور میٹھے اور کھارے پانی کے درمیان رکاوٹ کس نے کھڑی کر دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں؟ اس کے سوا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں کہ یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، تو پھر تم کیوں اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھے ہو؟ آیت نمبر 62 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلٌ مَّا تَذَكَّرُونَ۔ یا وہ اللہ بہتر ہے جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تیسرا سوال یہ کیا کہ جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا کسی مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے یا کسی ظالم کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو وہ بے تحاشا بے ساختہ کسے پکارتا ہے؟ اور کون ہے جو اس کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی مصیبت و پریشانی کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو لوگوں کو موت دے کر ان کی نسلوں کو زمین کا وارث بناتا رہتا ہے؟ ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا ہے، ورنہ اگر وہ سب کو بیک وقت زمین میں وجود پر لا دیتا تو پھر اور موت نہیں دیتا تو زمین تنگ پڑ جاتی اور معیشت دشوار ترین ہو جاتی۔ یکے بعد دیگرے انسان کو پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے۔ یہ سب کرنے والا اللہ ہے، تو اے مشرکین مکہ، پھر کیوں تم اسے چھوڑ کر معبودان باطلہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آیت نمبر 63 أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ، یا وہ اللہ بہتر ہے جو سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے، یعنی رحمت کی بارش سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ اللہ بلند و بالا ہے ان سب معبودوں سے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی چوتھا الزامی سوال اللہ نے مشرکین سے یہ کیا کہ آسمان میں روشن ستاروں کا بنانے والا کون ہے جن سے تم صحراؤں میں اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ پاتے ہو، راستہ معلوم کرتے ہو؟ اور پہاڑوں، گھاٹیوں اور وادیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے جو ایک دوسرے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں؟ اور کون ہے جو بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے جن سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، اور خشک سالی کے مارے
ہوئے لوگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی ہے۔ وہ کون ہے جو ان سب باتوں پر قادر ہے؟ جواب معلوم ہے کہ وہ اللہ ہے۔ تو پھر کیوں تم لوگ اس کے سوا غیروں کو شریک بناتے ہو، اس کے ساتھ غیروں کو پوجتے ہو؟ اللہ تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے بہت ہی بالا اور برتر ہے۔ آیت نمبر 64 أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: یا وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5واں سوال مشرکین سے یہ کیا کہ وہ کون ہے جو انسانوں کو پہلی بار پیدا کیا ہے اور قیامت سے پہلے پھر سے انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں، تم چاہے مانو یا نہ مانو کہ وہ اللہ کی ذات ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اور کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے پودا اگاتا ہے اور اس میں اناج اور میوہ جات پھل وغیرہ پیدا کر کے تمہارے لیے روزی کا سامان کرتا ہے، اور یوں آسمان اور زمین کی برکتوں اور خزانوں کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ جواب معلوم ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر تم اس کے ساتھ غیروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم سچے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی عقلی یا نقلی دلیل پیش کر کے دکھاؤ۔ آیت نمبر 65 قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے، اور نہ انہیں معلوم ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں مشرکین مکہ سے الزامی بات یہ کہی کہ غیبی امور کا علم آسمانوں اور زمین میں رہنے والی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں ہے۔ غیبی باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے وہی معبود برحق ہے، اور تمہارے معبود چونکہ غیب کا علم نہیں رکھتے اس لیے وہ معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ معبود برحق کو تمام غیبی معاملات کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ دونوں جہان، کل کائنات اور تمام مخلوقات کی دیکھ ریکھ کر سکے۔ اس الزامی بات کی ایک اہم کڑی یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے گی اور قبروں سے مردے کب اٹھائے جائیں گے، اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو انہیں تو کچھ بھی خبر نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور وہ اپنے خالق کے سامنے حساب کے لیے کھڑے کب ہوں گے، اس لیے وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ معبود ہوتے تو انہیں قیامت کی خبر ضرور ہوتی۔ جس طرح کائنات کے بنانے اور اس کے چلانے اور مخلوقات کو پیدا کرنے اور انہیں روزی دینے اور ان کے معاملات کی تدبیر کرنے اور ان کے احوال میں تصرف کرنے میں اللہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح سے غیب کے علم میں بھی وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی غیب داں نہیں سوائے اللہ کے۔ معبودان باطلہ تو دور کی بات، نبیوں اور رسولوں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ نبیوں اور رسولوں کو اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے وحی اور الہام کے ذریعے سے انہیں بتایا تھا، اور جو علم کسی کے بتانے سے حاصل ہو اس کے جاننے والے کو عالم الغیب یا غیب داں نہیں کہا جاتا۔ عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے سے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخبر ہو، اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہ ہو۔ یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ لوگوں کو کل کی خبر بتاتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لَا يَعْلَمُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کہ آسمان اور زمین میں رہنے والی مخلوقات میں کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے۔
حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے ہیں وہ 3 مقصد کے لیے بنائے ہیں: آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ، اور شیطان کے لیے ضرب کاری۔ لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے، جیسے کہ کاہنوں اور نجومیوں نے، ان ستاروں سے غیب کا علم حاصل کرنے کا ڈھونگ رچا لیا ہے۔ اسی طرح سے پرندوں کو اڑا کر یا زمین پر لکیر کھینچ کر غیب کی بات بتانے کا دعویٰ کرنا، یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے۔ آیت نمبر 66 بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا عمون، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم یکسر عاجز ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ، آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کا معنی تو ایک وہی ہے جو بتایا گیا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں ان کا علم یکسر عاجز ہے، لوگوں کا علم قیامت کا وقت جاننے سے عاجز ہے، بے بس ہے۔ دوسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے بارے میں تمام لوگوں کا علم برابر ہو گیا ہے، یعنی کوئی بھی اس کا وقت نہیں جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام کی مجلس میں انسان بن کر ملاقات کی اور چند سوالات کیے، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، اس میں سب برابر ہے، رسول بھی، فرشتے بھی، عام انسان بھی، کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو ایک دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ سب کا علم برابر ہے قیامت کے بارے میں، کہ قیامت کا وقت کب آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب کفار و مشرکین سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو آخرت پر ان کا یقین کامل ہو جائے گا، لیکن اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں اس کے بارے میں وہ شک میں تھے اور مختلف انداز میں اسے جھٹلاتے رہتے تھے۔ اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلام کا رخ منکرین قیامت کی طرف پھیرتے ہوئے کہا کہ یہ کفار و مشرکین قیامت کی آمد میں شک کرتے ہیں، بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس آیت میں انکار کا معنی پایا جاتا ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ کفار و مشرکین کے علم نے آخرت کا ادراک ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہے، بلکہ دل کے اندھے ہونے کی وجہ سے انہیں اس کے بارے میں کوئی علم ہی حاصل نہیں ہوا۔ آیت نمبر 68 اور 68 وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے؟ ایسا وعدہ تو ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے بھی کیا گیا تھا، یہ باتیں گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ خلاصہ ان دونوں آیتوں کا، دل کے اندھے ہونے کی وجہ سے کفار و مشرکین نے آخرت کا یکسر انکار کر دیا اور کہا کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مرنے کے بعد گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے تو اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ انہونی بات ہے، اور محمد سے پہلے اس طرح کے دوسرے لوگ بھی گزشتہ زمانوں میں پیدا ہوئے اور لوگوں سے یہی بات کہی، لیکن اب تک تو ایسا نہیں ہوا۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ ہمیشہ جھوٹی باتیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، یا بس ایک دوسرے سے سن کر یہ کہتے چلے آتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 69 قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوتا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کفر و عناد اور انکار آخرت کا جواب اپنے نبی کی زبانی یہ دیا کہ تم لوگ ذرا دنیا میں چل پھر کر ان قوموں کا انجام دیکھ لو جنہوں نے ہمارے انبیاء اور آخرت کو جھٹلایا۔
کہ ہم نے کس طرح انہیں ہلاک کر دیا۔ اگر وہ انبیاء جھوٹے تھے تو پھر ان کی قوموں کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ اور جس ذات برحق نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا، وہ یقیناً انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کا حساب لے گا اور ان کے کیے کی جزا یا سزا دے گا۔ آیت نمبر 70، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے اور ان کی سازش سے آپ تنگ دل نہ ہو جائیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں تو غم نہ کیجئے، عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ظاہر کرے گا جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ لوگ خود ہی خس و خاشاک کے مانند مٹ جائیں گے، اور آپ کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ان سے بھی آپ دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آیت نمبر 71 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت نمبر 72 قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس وعدہ کی تم جلدی مچا رہے ہو سکتا ہے اس کا بعض حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ، اس کا تعلق کفار مکہ کی گزشتہ بات سے ہے کہ وعدہ آخرت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے طنز و استہزاء کے طور پر کہا کہ اے محمد اور اس کے ماننے والو، اگر تمہیں اپنے سچا ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ وقت کب آئے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ان کا جواب دیا کہ جس عذاب کی تمہیں جلدی ہے اس کا کچھ حصہ عنقریب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں وہ ہزیمت سے دوچار ہوئے اور قتل و قید کے انجام کو پہنچے۔ آیت نمبر 73 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ آیت نمبر 74 آیت نمبر 74 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور آیت نمبر 75 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب وہ سب کچھ جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جن کا وہ اعلان کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں جو چیز بھی پوشیدہ ہے وہ ایک ایسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو ہر بات کو بیان کرتی ہے۔ ان تینوں آیتوں کا خلاصہ، اللہ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنے میں جلدی نہیں کرتا ہے، بلکہ بیشتر اوقات تو انہیں معافی کر دیتا ہے، اور مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، سب کو روزی دیتا ہے۔ جبکہ زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا حکم نہیں مانتے، اور آخرت کا انکار کرتے ہوئے عذاب آنے کی جلدی مچاتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں توبہ اور اصلاح کے لیے مہلت دیے جاتا ہے۔ تو بے شک یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے 74-75، ان دو آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار و مشرکین کے لیے زبردست دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام اور اپنے نبی کے خلاف چھپی عداوت اور ان کے ظاہری کفر و شرک کو خوب جانتا ہے، اور آسمان و زمین میں کہیں بھی کوئی چیز یا کوئی عمل مخلوقات کی نگاہوں سے چھپا ہے تو وہ لوح محفوظ میں نوشتہ ہے، لکھا ہوا ہے، اور اللہ کو اس کا خوب علم ہے۔ انہی غائب چیزوں میں سے اس عذاب کا علم بھی ہے جس کے لیے کفار مکہ جلدی مچاتے ہیں، لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ نے کسی قوم کی سرکشی پر اس کی تباہی کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے تو پھر اسے تباہی سے کوئی نہیں بچاتا۔
وہ قوم تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ انسان کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا اور اس کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے ان بیشتر باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل اپنے جن تاریخی واقعات میں آپس میں شدید اختلاف کرتے تھے ان سے متعلق اس قرآن نے صحیح بات، اللہ تعالیٰ نے صحیح بات اپنے نبی امی کی زبانی قرآن کریم میں نازل فرما دیا ہے۔ اس سورہ کے شروع میں انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، اور انہیں ایمان کی جو دعوت دیتے ہیں یہ واقعات، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، اور اس نے جو واقعات بتائے ہیں اپنے نبی کو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا نبی برحق ہے، اس کی کتاب قرآن برحق ہے۔ یہود و نصارہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ کی تنقیص اور توہین کرتے تھے، نعوذ باللہ، ولد الزنا کہتے تھے اور ان کے قتل کے در پہ تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور نصارہ ان کی شان میں غلو کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، نعوذ باللہ۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے ایسی باتیں بیان کی ہیں جن سے حق واضح ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ نہ وہ عقیدہ صحیح ہے جو یہود رکھتے ہیں اور نہ وہ جو نصارہ رکھتے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ قرآن کے بیان کردہ حقائق کو مان لیں تو ان کے عقائدی اختلافات ختم اور ان کا تفرقہ اور انتشار کم ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 77 وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ قرآن یوں تو سب کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، مگر یہاں مومنوں کے لیے خاص اس لیے کیا ہے کہ قرآن سے فیض یاب یہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن واقعی ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور سراپا رحمت ہے، اور ثابت ہوا ہے جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ ان میں عرب کے بکریوں اور اونٹوں کے چرواہے اور یہود و نصارہ کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا سبب بنا ہے۔ اور وہی عرب جو لٹیروں کے نام سے جانے جاتے تھے روم اور فارس کے حکمراں بن چکے۔ تو اس طرح سے قرآن پر ایمان لانے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کا فائدہ تو ہوگا ہی۔ آج کی آخری آیت نمبر 79 نہیں، آیت نمبر 78 اور اس کے بعد آیت نمبر 79 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، یا ایسا کرتے ہیں یہیں پہ آج کا درس موقوف کرتے ہیں، وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ کل جو ہے باقی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے کل سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو قرآن مجید سے نصیحت اور ہدایت حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور ایمان لانے کے دنیاوی خیرات و برکات سے اور اخروی خیرات و برکات سے بھی ہم سب کو نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔ آواز نہیں آ رہی ہے مجیب بھائی، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ جی شیخ، ساری میوٹ تھا۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔